انشاءاللہ العزیز میں سوال کر دوں، جواب دے دوں؟ جی ایک منٹ میں اس میں سوال کرنے سے عوام بھی سوال سن لگی اور اس کے بعد جو ہے جواب دینے میں آسانی بھی ہوگی۔ جی حضرت پہلا سوال تو یہ تھا کہ آج کل لوگ انگریزی میں رومن میں سلام لکھتے ہیں، جیسے السلام علیکم کی جگہ انگلش ورڈ کا یوز کرتے ہیں۔ ہاں، اب اس ایسے میں لکھنا کیسا ہے؟ یہ عقیل بھائی نے پوچھا ہے بلیا یو پی سے۔ دیکھیں یہ آج کل واٹس ایپ کے اندر یہ بالکل عام ہے کہ سلام ہو یا سبحان اللہ ہو یا اللہ ہو یا ماشاء اللہ ہو، یہ لوگ رومن میں لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہے یہ لکھنا انگلش میں یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن کے جو حروف ہیں وہ صحیح طور پر رومن ہندی وغیرہ میں ادا نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عربی میں قاف اور کاف دو الگ الگ حرف ہیں، لیکن انگلش میں صرف کے ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ انگلش زبان میں عربی لکھنا اور جو ہے قرآن کی آیتیں انگلش میں لکھنا، چاہے ہندی ہو چاہے رومن ہو، یہ ایک ناجائز عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور رہی بات وہ باتیں جو عربی ہے لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے، تو اس سے بچے تو بہتر ہے، اور اگر لکھ دیا تو گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی جزاک اللہ۔ حضرت دوسرا سوال ہے، اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے درود شریف کے بدلے صاد، عین، میم اور انبیاء علیہ السلام کے نام کے آگے صرف عین استعمال کرتے ہیں، اور یوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ریب اور دوات اور رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور انگلش میں اسی مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ SAWRDRA اس طریقے کے القابات لکھتے ہیں یا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ ثاقب بھائی کا یہ سوال ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ لکھنے کی وجہ سے جو ہے شارٹ استعمال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے SAW لکھتے ہیں، پھر کوئی سواد لکھتا ہے۔ یاد رہے یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے ہماری کہ حضور کا نام آنے کے بعد ہم صرف کچھ اشارہ کے ذریعے، ہم درود کے ذریعے اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ہماری محرومی ہے۔ یاد رہے حکم شرع اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو پورا درود لکھا جائے، پورا درود، یہ سواد لام عین میم یا اس طرح صرف SAW یا صرف سواد لکھ دینا، یہ ہمارے فقہا نے اس بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ عمل حرام ہے۔ اگر حضور کے نام کے آگے صرف سواد لکھ دیں یا صرف SAW لکھ دیں، یہ حرام ہے اور محرومی کی دلیل ہے کہ حضور کے نام آنے کے بعد بندہ درود لکھنے سے بچ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو عمل ہے سوشل میڈیا پر کہ سرکار کا نام آتا ہے تو صرف SAW یا صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا پھر سواد لام یہ سب ملا کر لکھتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور رہی بات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صرف RA لکھ دینا، تو یہ بھی غیر مناسب ہے، پورا مکمل رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ اور آخری سوال اس میں ہے، جید بھائی کا سوال ہے کلکتہ سے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں بستی میں غیر مقلدین اور بدعقیدہ کی مساجد ہیں، وہاں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیسے جواب دیں، یا صرف اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو درود پاک پڑھیں؟ جی جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں اس بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ جو وہابی دیوبندی غیر مقلد ہیں، ان کی نماز نہیں اور اذان نہیں۔ اذان کا جواب دینے کا حکم تو وہاں ہے جہاں پر واقعی اذان ہو،
جب ان کی نماز نماز ہی نہیں، ان کی اذان اذان ہی نہیں، پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن اذان دے تو اس کے اذان کا جواب دیا جائے، لیکن وہابی دیوبندی غیر مقلد کے بارے میں تمام کتب میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ علماء حرمین طیبین نے اور دیگر علماء اہل سنت نے ان کے بارے میں حکم یہ دیا ہے کہ یہ لوگ مذہب اسلام سے خارج ہیں اور مومن نہیں ہیں، تو لہذا جب یہ اہل ایمان سے ہے ہی نہیں تو ان کی اذان اذان نہیں، نماز نماز نہیں۔ اب رہی بات کہ اگر اذان ہو تو کیا جواب دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام آ جائے تو یہ اذان دے رہے اس لیے نہیں بلکہ ہمارے نبی کا نام آ گیا ہے، اس لیے اگر انگوٹھا چوم لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے اذان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی حضرت، ایک سوال اور ہے، جی فرمائیں۔ عید غدیر کے بارے میں کہ لوگ جو سنی حضرات ہیں یا جو اپنے عاطفی فکر کے لوگ ہیں وہ لوگ جو یہ عید غدیر کا اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں یا مناتے ہیں، کیا اس کے بارے میں اس کی اصل کیا ہے؟ جواب دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کا، وہ لوگ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت میں چلے آئے ہیں، یہ ان کی ایجاد ہے، ورنہ آپ لوگ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے 7-8 سال پہلے اہل سنت کے اندر عید غدیر کا کوئی تصور نہیں تھا، اور عید غدیر اور عید مباہلہ اور یہ ساری چیزیں جب بھی ہم اس کا نام سنتے تھے تو فوراً یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ شیعوں کی علامت ہے۔ عید غدیر منانا، عید مباہلہ منانا یہ شیعہ ہی کرتے تھے، اور اگر عید غدیر منانا کوئی ضروری عمل ہوتا یا عید غدیر جیسا کہ آج میں نے ایک صاحب کو لکھا ہوا یہ بھی دیکھا کہ جو عید غدیر منائے وہ حلالی ہے اور جو نہ منائے وہ حلالی نہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنے اکابر اولیاء علماء گزرے جن کے بہت سے عمل، کیا سارے عمل ہم لیتے بھی ہیں انہی کے طریقے پہ چلتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند اور مہرارہ کے تمام مشائخ، یہ تمام جو سلاسل ہیں کہیں پر بھی عید غدیر نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ سنیوں کا کوئی عمل ہوتا تو ضرور یہ ہمارے اکابر نے کیا ہوتا، لیکن کسی کا یہ عمل نہیں رہا وہ عید غدیر جو ہے اس طور پہ منائے ہو، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے ایک کتاب کے اندر کہ یہ مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں یہ عید مناتے ہیں۔ لہذا اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جو ہے شیعوں کا ہی یہ عمل رہا ہے۔ لہذا جو لوگ اس پر سختی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو منائے وہ حلالی اور جو نہ منائے وہ حلالی نہیں، تو خود وہ اپنے باپ دادا اور پردادا کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کیا انہوں نے منایا ہے کہ نہیں منایا، تو خود معلوم پڑ جائے گا اس بارے میں۔ جی حضرت، ایک اسی زمن میں ایک سوال ہے، یہ آخری ہے، بس ایک منٹ لیں گے آپ کا۔ امن کن تو مولا فعلی مولا، اس سے لوگ حضرت علی رضی اللہ وضو الحسنہ کی خلافت کا اصرار کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے گمراہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ وقت ہو تو میں نے اس سلسلے میں کچھ باتیں نکالی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ کافی وقت ہوتا جا رہا ہے تو پھر میں نے وہ بات چھوڑ دی، تو کچھ وقت تو میں خلاصہ کر لوں۔ دیکھیں دراصل بات یہ ہے، یہ جو روایت ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے، تو اس سے جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان خلافت ہے، یہ خلافت کا اعلان ہے کہ حضور نے اپنے بعد اشارہ فرما دیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا کا معنی خلیفہ ہونا یہ کسی بھی لغت میں نہیں ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ ہو یہ کسی بھی لغت میں نہیں ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ لے لیا جائے تو قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں
اس سے بہت سارے اعتراضات لازم آئیں گے، وہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا آپ سمجھے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہونا یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اشارہ اگر حضور نے فرمایا بھی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمایا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، ایک خاتون ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئی، سرکار نے فرمایا کل آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں آئی اور آپ نہ ملے تو میں کہاں جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں نہ ملا تو ابو بکر تو ہے نا، ابو بکر سے جا کے مل لینا، ان سے مسئلہ پوچھ لینا، ان سے مل لینا۔ تو حضور نے یہ اشارہ فرمایا۔ اور جو لوگ من کنت مولا فعلی کن مولا سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت کا اعلان تھا، آپ یہ دیکھیں تاریخ ابن عساکر، اس واقعے سے بالکل مسئلہ صاف ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عساکر اس روایت کو خود مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن، یہ دو شخص ہیں، ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوں گے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے کو صحیح جاننے والا اور صحیح بات کہنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تصدیق کی تو اب غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے لیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور کے ممبر پہ نہ کھڑے ہونے دیتا، ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا، میرے ساتھ اگرچہ کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اچانک نہیں ہوا اور آپ یکا ایک وصال نہیں فرمائے، بلکہ کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا تو مؤذن اذان دیتا تو آپ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جانب اشارہ فرماتے کہ انہیں امامت کے لیے کہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امامت کرتے، یہاں تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو حضور کی جانب کہی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ابو بکر بڑے نرم دل والے ہیں، وہ آپ کو مصلی پہ اگر نہیں پائیں گے تو حضور آپ کسی اور کو امامت کے لیے فرمائیں۔ تو حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔ تو 17 وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی۔ اب خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ جسے حضور نے ہمارے لیے دین کا امام بنا دیا، ہم نے انہیں اپنے دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ خود حضرت علی کی روایت ہے۔ تو یہ سب من کنت مولا کی جو حدیث ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ خلافت اس سے مراد لینا یہ سراسر غلط ہے۔ جی جزاک اللہ۔